فذكر بالقرآن من يخاف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را کہ یہ ایک کتاب ہے جس کی آیات کو پہلے محکم کیا گیا ہے، پھر کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں۔ من لدن حکیم خبیر، حکیم و خبیر کی جانب سے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، یقیناً میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اس کی طرف سے خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ وَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ اپنے رب سے بخشش مانگو۔ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی جناب میں توبہ کرو۔ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، وہ تمہیں بہترین سامان زندگی کا فائدہ اٹھانے کی توفیق دے گا۔ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت معین تک۔ وَيُؤْتِ كُلَّ فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور دے گا ہر زیادہ عمل کرنے والے کو اس کا زائد اجر۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ پھیرو گے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو پھر میں تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ، دیکھو یہ لوگ موڑتے ہیں اپنے سینوں کو تاکہ یہ چھپ جائیں اس اللہ سے۔ أَلَا حِينَ يَسْتَثْنُونَ ثِيَابَهُمْ، آگاہ ہو جاؤ کہ جب وہ اپنے سینوں کو دورہ کرتے ہیں، اپنے کپڑوں سے چھپاتے ہیں۔ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، یقیناً وہ سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، یہاں سے نوٹ کیجئے گا 12واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اور سورۃ ہود کی 5 آیات جو ہیں وہ پچھلے پارے میں ہیں، 11ویں پارے میں، اور باقی پوری کی پوری سورت جو ہے وہ 12ویں پارے میں ہے۔ سورتوں کی تقسیم یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ 114 کی 14 سورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں، اسی ترتیب کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوٹ کروائی ہیں۔ منزلوں کی تقسیم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی اکثریت تہجد کی نماز میں ایک ہفتے کے اندر قرآن مجید کی تلاوت مکمل کیا کرتے تھے، تو وہ منزلیں تھیں، وہ دیکھیے نیچے لکھا ہوا نا منزل، یہ تیسری منزل ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس میں سورت کوئی نہیں ٹوٹتی، یعنی ان کا حجم جو ہے وہ کم و بیش ہے، کوئی 5 پاروں سے کچھ زیادہ ہے، کچھ 5 پاروں سے کم ہے، لیکن اس میں سورت کوئی نہیں ٹوٹتی۔ اس کے بعد جب اضمحلال آیا، کمزوری آئی، تو پھر ایک منزل تو پڑے جانا بہت دور ہو گیا، تو ایک یعنی مہینے میں قرآن مجید ختم کرنے کی روٹین بنی۔ تو پھر تلاوت کی آسانی کے لیے کوئی نسخہ لیا گیا قرآن مجید کا، اور اس کے اوراق گن کر، صفحے گن کر 30 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، بڑے ظالمانہ انداز میں۔ اس میں صورتیں ٹوٹ گئیں، جیسے یہ صورت ٹوٹی، باقی بہت سی صورتیں ٹوٹی، لیکن 2 کیسز میں تو انتہا ہو گئی، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے قرآن مجید کر ظلم کر دیا۔ ایک صورت ہود میں کہ 5 آیتیں ایک طرف اور باقی پوری صورت دوسری طرف، اور دوسرا یہ چیز آپ کو ملے گی سورت ہجر میں کہ وہاں شاید ایک آیت ایک طرف ہے اور باقی پوری کی پوری صورت جو ہے وہ 14ویں پارے میں ہے۔ یہ ظلم ہے۔ پھر جملے ٹوٹے ہیں، یعنی 4تھے پارے کے آخر میں محرمات کا بیان ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم، حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، خالائیں، یعنی کون کون سی عورتیں ہیں جن سے تم شادی نہیں کر سکتے، وہ حرام کی گئی۔ اچھا، اب کچھ کو بیان کرنے کے بعد پھر اگلی جو آیت ہے اس میں کچھ اور محرمات کا ذکر ہے، اور 4تھے پارے کے آخر میں آپ دیکھیں تو آخری آیت کے بعد لا لکھا ہوا ہے کہ جملہ مکمل نہیں ہوا، لیکن جو حفاظ ہیں ہمارے، اللہ ان کو ہدایت دے کہ وہ ہمیشہ وہاں پر ہی رکوع کریں گے اور اسی دن اس دن کی تلاوت جو ہے وہاں ختم کر دیں گے، اور اگلے دن والمحصنات سے شروع کریں گے، حالانکہ اس والمحصنات کے کوئی معنی ہی نہیں بنتے اگر پچھلی آیت جو ہے وہ شامل نہ کی جائے۔ وہ تو اس کے ساتھ ہے نا، حرمت علیکم، تم پر حرام کی گئی ہیں یہ والمحصنات من النساء، اور شادی شدہ عورتیں، شوہر والی عورتیں، وہ کوئی بھی ہوں، جب تک ایک شوہر کے نکاح میں کوئی عورت ہے
تو اس سے کوئی دوسرا شخص شادی نہیں کر سکتا کسی آزاد عورت سے، تو وہ اس کے ساتھ متعلق ہے۔ لیکن یعنی بار بار سمجھانے کے باوجود بھی حفاظ جو ہیں وہ یہ چک ضرور مارتے ہیں۔ اس دفعہ بہت تاکید کر کے میں نے حافظ امجد سے کہا ہوا تھا کہ خبردار اس دفعہ وہ حرکت نہیں کری، تو اس دفعہ انہوں نے احتیاط کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے کہ انہوں نے قرآن مجید کے ساتھ اس دفعہ یہ ظلم نہیں کیا۔ لیکن بہرحال چونکہ پاروں کی تقسیم اتنی پکی کر دی گئی ہے، اتنی پکی کر دی گئی ہے کہ حفاظ کو قرآن مجید حفظ اس پاروں کے لحاظ سے کیا جاتا ہے۔ وہ ترتیب انہوں نے بنائی ہوئی ہے کہ پہلے 30واں پارہ کرانا ہے، پھر یہ کرانا ہے، پھر وہ کرانا ہے، سورت کا کوئی لحاظ ہی نہیں، اور سورت کو انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا شاید بعض اوقات کہ یہ سورت کون سی ہے کون سی نہیں ہے، سپاروں کا پتہ ہوا ہوتا ہے، اور اسی کے مطابق ان کے ذہن کے اندر وہ نقشہ بنا ہوا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورت ہود کی پہلی 5 آیات ہم نے پڑھ لی، اب 12ویں پارے سے آغاز کر رہے ہیں، لیکن ہے وہ وہی سورت۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور نہیں ہے کوئی جاندار زمین پر مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کے رہنے کی جگہ کو بھی اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی کہ وہ دفن کہاں ہوگا۔ کُلٌّ فِی کتاب مبین، یہ سب کچھ ایک کھلی واضح روشن کتاب کے اندر ڈاکیومنٹڈ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور وہی تو ہے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، اور تھا اس کا عرش پانی پر۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ، کیوں پیدا فرمایا؟ تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ اس کو سادہ لفظوں میں سورۃ ملک کے شروع میں کہا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھوں میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے زندگی اور موت کا یہ سلسلہ بنایا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ، اور اگر تم یہ کہتے ہو اِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ یقیناً تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے مرنے کے بعد، تو فوراً بول اٹھتے ہیں یہ کافر ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، اور اگر ہم ان سے عذاب کو مؤخر کر دیتے ہیں إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ، ایک وقت مقرر تک کے لیے، تو لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، تو کہیں گے کس نے روک لیا اسے۔ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ، سن لو کہ جس دن وہ عذاب ان پر آئے گا، لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ، تو وہ ٹلے گا نہیں ان سے، وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھیر لے گا وہ کہ جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے ان کو۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اگر ہم انسان کو مزہ چکھاتے ہیں اپنی رحمت کا، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، اور پھر ہم اس سے وہ نعمت چھین لیتے ہیں، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، تو یہ مایوس ہو کر ناشکرہ بن جاتا ہے۔ یہ ناشکری کے بھی کئی انداز ہیں کہ غریبہ نے روزے رکھے تھے، دن بڑے آ گئے، یعنی مصیبتیں ہمارے لیے رہ گئی ہیں، یعنی ماضی میں جو مزے لوٹے ہیں وہ سب بھول جاتے ہیں ہم، لیکن ناشکری کے نئے نئے انداز ہیں، ناشکری کے نئے نئے طریقے ہیں، اس کے نئے نئے ایکسپریشن ہیں، لیکن صاف ظاہر ہو جائے گا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے شخص۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اور اگر ہم اپنی نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی ہو، تو یہ لازماً کہیں گے ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، ہم سے مصیبتیں دور ہو گئیں، إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، تو یہ پھولے نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان کے کہ جو صبر کرتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، شاید تم چھوڑنے والے ہو اس میں سے کچھ کو جو وحی کیا جا رہا ہے اے نبی آپ کی طرف، وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اور آپ کا سینہ بھجتا ہے ان کی باتوں سے، أَن يَقُولُوا، کہ یہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ کنز، اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا، او جاء معہ ملک، یا اگر یہ اللہ کا رسول ہے تو اللہ کا کوئی فرشتہ ہٹو بچو کرنے کے لیے کیوں نہیں آیا۔ یعنی کسی بادشاہ کا کوئی ایلچی جاتا ہے تو اس کو پروٹوکول ملتا ہے،
اللہ کی زمین پر اللہ کا ایلچی آیا ہے تو کوئی پروٹوکول کیوں نہیں ہے؟ انما انت نذیر، اے نبی آپ کا کام صرف خبردار کرنا ہے، واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا کارساز ہے۔ ام یقولون افتراہ، تو کیا یہ کہتے ہیں کہ محمد نے معاذ اللہ یہ قرآن خود سے گھڑا ہے؟ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، تو ان سے کہو تو لے آؤ تم 10 ہی صورتیں اس جیسی گھڑ کر، ودعوا من استطعتم من دون اللہ، اور پھر جس کو بھی تم بلا سکتے ہو اللہ کو چھوڑ کر مدد کے لیے بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا، پھر اگر وہ نہ لا سکیں، یعنی یہ جو چیلنج ہے یہ 3 سٹیپ پر آیا ہے۔ پہلے کہا گیا کہ اگر تمہیں شک ہے قرآن مجید کے بارے میں تو پھر تم اس جیسا قرآن لے آؤ، سارے جن اور انسان مل کر بھی اکٹھے ہو جائیں قرآن جیسی کوئی کتاب لانے کے لیے تو لا یاتون بمثلہ، تو اس جیسا نہیں لا سکیں گے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، خواہ وہ سب ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ اس کو رسپونڈ نہیں کیا گیا۔ پھر یہ چیلنج آیا 10 صورتیں لے آؤ، اور پھر جو پچھلی صورت میں پڑھ کے آئے ہیں ایک ہی صورت لے آؤ، جس کو پھر دوبارہ دہرایا سورہ بقرہ کے 3 رکوع میں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا۔ تو یہ چیلنج ہے جو آج تک 1450 سال گزر چکے ہیں، یہ اسی طرح کھڑا ہے، اس کو رسپونڈ نہیں کیا گیا۔ لیکن کیونکہ ہمارا اپنا معاملہ یہ ہے کہ خود ہمیں معلوم نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن مجید ہے، آپ کا چیلنج قرآن مجید ہے۔ 1400 سال سے 1450 سال سے یہ چیلنج موجود ہے، لیکن آج تک اس کو رسپونڈ نہیں کیا گیا۔ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پھر اگر تمہیں رسپونڈ نہ کریں، فَاعْلَمُوا، تو جان لینا، أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، کہ اللہ کے علم سے نازل ہوا ہے، نازل کیا گیا ہے، وَأَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور جو کوئی بھی دنیاوی زندگی کا طالب ہوگا، وَزِينَتَهَا، اور اس کی رونق کا، نُوَفِّي إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ، تو ہم پورا بدلہ دے دیں گے اس کو اس کے اعمال کا، فِيهَا، اسی دنیا میں، وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اور اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے کچھ نہیں ہے۔ وحبط ما صنعوا فیہا، اور برباد ہو گیا جو کچھ بھی بنایا تھا انہوں نے اس میں، وباطل ما کانوا یعملون، اور ضائع ہو گئے وہ سب اعمال جو انہوں نے کیے تھے۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، بھلا وہ لوگ جو رکھتے ہیں روشن دلیل اپنے رب کی طرف سے، اور آ جائے اس کے ساتھ ایک گواہ بھی اللہ کی طرف سے، ومن قبلہ کتاب موسیٰ، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی، اماما ورحمہ، رہنمائی کرنے والی اور باعث رحمت، اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، ومن یکفر بہ من الاحزاب، اور گروہوں میں سے جو بھی اس کا انکار کرے، فالنار موعدہ، تو آگ اس کے وعدے کی جگہ ہے، فلا تک فی مریۃ منہ، تو پھر آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں، انہ الحق من ربک، یقیناً یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اولئک یعرضون علی ربہم، ایسے لوگ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے حضور، ویقول الاشہاد، اور گواہ کہیں گے، ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھوٹ کہا تھا۔ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، آگاہ ہو جاؤ، سنو، ایسے ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ویبغونھا عوجا، اور اس میں ٹیڑھ تلاش کرتے رہتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور یہی لوگ آخرت کے منکر ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ ہمارے انٹلیکچوئلز، ہمارے اخباروں کے کالم نویس، خاص طور پر انگریزی پریس کے، وہ اس کی ٹرو پکچر ہیں کہ وہ ہمیشہ تیار رہتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین میں داخل ہونے سے، اللہ کے دین کی طرف راغب ہونے سے روکنے کے لیے، اور اس دین میں کوئی ٹیڑھ تلاش کرنے، اس پر اعتراضات داغنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں کہ عاجز نہیں کر سکیں گے زمین پر وہ اللہ کو کبھی بھی۔ وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، اور ان کے اللہ کے سوا کوئی حمایتی بھی نہیں ہوں گے۔ یضاعف لہم العذاب، ان کے لیے عذاب کو دگنا کیا جائے گا۔ ما کانوا یستطیعون السمع،
وما کانوا یبصرون، کیونکہ شدت کفر کی بنا پر وہ نہ طاقت رکھتے تھے کوئی بات سننے کی اور نہ ہی وہ کچھ دیکھ سکتے تھے۔ اولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے سے دوچار کیا، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور ان کا جھوٹ بھی ان سے گم ہو گیا۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، حقیقت یہ ہے کہ وہ آخرت میں سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والوں میں شامل ہوں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں اور وہ اپنے رب کے سامنے جھکتے ہیں، اولئک اصحاب الجنہ، یہ اہل جنت ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، دو گروہوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اندھا اور بہرا اور اس کے مقابلے میں دیکھنے والا اور سننے والا۔ حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اب یہ دوسری صورت آ رہی ہے جس میں ترتیب وار اللہ کے پیغمبر جو قوموں یا اشخاص کی طرف بھیجے گئے ذکر آئے گا۔ سورۃ اعراف میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، وہاں بھی ایک ایک رکوع تھا، حضرت نوح پر، حضرت ہود پر، حضرت صالح پر، پھر بیچ میں حضرت لوط کا ذکر شروع ہو گیا، پھر حضرت شعیب کا، اور پھر تفصیلی ذکر تھا سورۃ اعراف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اب یہاں کیا ہوگا؟ یہاں تفصیلی ذکر ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کا، اور پھر اس کے بعد پھر ایک ایک رکوع جو ہے پھر قوم عاد یعنی ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام پر، اور پھر یہ صورت اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف۔ کیا کہا انہوں نے؟ انی لکم نذیر مبین، میں وضاحت کے ساتھ تمہیں خبردار کرنے والا ہوں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں تمہارے بارے میں ایک دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو ان کی قوم میں سے کافروں کے سردار کہنے لگے، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تمہیں اپنے جیسا ہی انسان دیکھتے ہیں، وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، اور ہم نہیں پاتے تمہارے پیروکاروں کو مگر ہم میں سے جو ادنا درجے کے لوگ ہیں، سطحی سوچ والے وہ۔ یعنی یہ آج بھی ہے کہ جو اپنے آپ کو دانشور سمجھتا ہے، وہ اپنی توہین سمجھتا ہے کہ عام لوگوں کے ساتھ جا کر بیٹھے، عام لوگوں کے ساتھ گفتگو کرے، اور وہ کسی دین کے داعی کو باقاعدہ اس پر کالم لکھے گا جب، تو وہ ذکر کرے گا کہ کوئی قابل ذکر آدمی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ قرآن مجید چونکہ زندہ کتاب ہے نا، کہ ہر وہ معاملہ جو پیش آنے والا ہے وہ قرآن مجید میں مینشن ملے گا آپ کو۔ ہر اعتراض جو قرآن مجید پر یا اللہ کے رسولوں پر داغا گیا اس کا تذکرہ آپ کو قرآن مجید میں ملے گا۔ ہو نہیں سکتا کہ آج کا کوئی دانشور کوئی بات مارے اور اس کا ذکر آپ کو قرآن مجید میں نہ ملے، دعوے سے کہتا ہے۔ ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی وما نرا لکم علینا من فضل، اور ہم تمہارے اندر اپنے مقابلے میں کوئی عجب ہی نہیں پاتے۔ بل نظنکم کاذبین، اصل بات یہ ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ بڑا چھپا کر کہتے ہیں، یعنی پہلے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں جو پبلک کے لیے کچھ نہ کچھ ویٹیج محسوس کریں، ڈائریکٹلی نہیں کہتے تم جھوٹ بول رہے ہو، اور پھر آخر میں کہتا ہے کہ اصل میں جھوٹ بھی بول رہے ہو۔ قال یا قوم، نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، ذرا سوچو تو کہ اگر میں قائم ہوئے کھلی شہادت پر اپنے رب کی طرف سے، وآتانی رحمۃ من عندہ، اور میرے رب نے مجھے اپنے پاس سے رحمت سے نوازا ہے، فامیت علیکم، اندھا رکھا گیا ہو اس سے تمہیں، ان نلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تو کیا ہم اس کے لیے مجبور کر سکتے ہیں تمہیں جبکہ تمہیں یہ چیز اچھی نہ لگے؟ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، لا اسألکم علیہ مالا، میں اس پر تم سے کوئی مال نہیں طلب کرتا، ان اجری الا علی اللہ، بے شک میری اجرت اللہ کے ذمے ہے، وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں تمہارے کہنوں پر ایمان والوں کو اپنی محفل سے نکالنے والا نہیں ہوں۔
انہم ملاقو ربہم، یقیناً وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، ولکنی اراکم قوما تجہلون، ان کے مقابلے میں تمہیں جاہل دیکھتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ، اور میری قوم، مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَدتُّمْ، اگر میں نے ان ایمان والوں کو اپنی محفل سے نکال دیا ان سرداروں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے، تو پھر مجھے اللہ سے کون بچائے گا؟ اللہ کے عذاب سے۔ بڑی سخت آیت ہے یہ کہ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَدتُّمْ افلا تذکرون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیبہ، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا جاننے والا ہوں، ولا اقول انی ملک، اور نہ میں یہ کلیم کرتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، اور نہ ان لوگوں کے بارے میں جن کو حقیر سمجھتی ہیں تمہاری نگاہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں خیر سے نہیں نوازے گا۔ اللہ عالم بما فی انفسہم، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، بات یہ ہے کہ اگر میں نے نکالا تو میں ظالموں میں شامل ہو جاؤں گا۔ قالوا یا نوح، تو کہنے لگے نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، تم نے ہم سے بحث کی اور خوب بحث کی، فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، تو پھر دے لیا جس سے تو ہمیں ڈراتا رہتا ہے اگر تو واقعی سچا ہے۔ قالا، نوح علیہ السلام نے فرمایا، انما یاتیکم بہ اللہ، یقیناً عذاب تو تم پر اللہ لائے گا، انشاء اگر وہ چاہے، وما انتم بمعجزین، اور تم پھر اس کو عاجز نہ کر پاؤ گے۔ لا ينفعکم نصحی ان اردت ان انصح لکم ان کان اللہ یرید ان یغویکم هو ربکم والیہ ترجعون، نہیں فائدہ پہنچا سکتی تمہیں میری خیر خواہی اگر میں چاہوں کہ تمہاری خیر خواہی کروں، لیکن اگر اللہ چاہے کہ تمہیں گمراہ کرے تو ہوا ربکم، وہ تمہارا رب ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کے حضور تم لوٹائے جاؤ گے۔ ام یقولون افطرہ، تو کیا یہ کہتے ہیں کہ محمد نے یہ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ گھڑ لیا ہے؟ قل ان افتریت، اے نبی کہہ دو کہ اگر میں نے اس کو اپنے پاس سے گھڑا ہوتا، فعلی اجرامی، تو مجھ پر ذمہ داری ہے اپنے جرم کی، وانا بریء مما تجرمون، اور میں تمہارے جرم سے بریء ذمہ ہوں۔ وَأُوحِیَ إِلَىٰ نُوحٍ، اور وحی کی گئی نوح کی طرف، انَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، کہ تمہاری قوم میں سے جنہوں نے ایمان لانا تھا وہ ایمان لا چکے۔ فَلَا تَبْتَئِسْ، بس غم نہ کھا، مایوس نہ ہو، بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، ان کی حرکتوں سے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اور بناؤ ایک کشتی ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی، ہماری انسٹرکشن کے مطابق۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالموں کے بارے میں مجھے نہ پکارنا، اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، وہ غرق ہو کر رہیں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، نوح کشتی بنا رہے تھے، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، اور جب بھی ان کی قوم کے کوئی سردار ان کے پاس سے گزرتے، سخروا منہ، تو ان پر ہنستے۔ قال، نوح علیہ السلام نے فرمایا، ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم، کہ اگر تم ہم پر ہنس رہے ہو تو ہم بھی ایک دن تم پر ہنسیں گے، کہ ما تسخرون، جیسے تم ہنس رہے ہو۔ فسوف تعلمون، لگ تانوں پتہ جان گے، من یاتیہ عذاب یخزی، کہ کون ہے جس پر وہ عذاب آئے گا جو اس کو رسوا کر دے، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور کس پر دائمی عذاب پڑنے والا ہے۔ حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا، وفارت تنور، اور تنور جوش مارنے لگا پانی کا، قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، تو ہم نے کہا کہ نوح کشتی پر سوار کر لو ہر جانور کا جوڑا جوڑا، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ، اور سوائے اس کے تمہارے گھر والوں میں سے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ مار کھائے گا، تباہ ہوگا، اور من آمنا، ایمان والوں کو، وما آمنا معہ الا قلیل، اور نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے کم ہی تھے۔ وقال ارکبوا فیہا، اور نوح نے کہا سوار ہو جاؤ اس کشتی میں، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم، بے شک اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا ہے، ان ربی لغفور رحیم، یقیناً میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ وہی تجری بہم فی موج کالجبال، تو وہ کشتی چل رہی تھی موجوں میں جو پہاڑوں جتنی اونچی تھی۔ ونادى نوح ابنہ، اور نوح نے علیہ السلام اپنے بیٹے کو پکارا، وکان فی معزل،
اور وہ دور کنارے پر کھڑا تھا. یا بنیر کب معنا، بیٹا میرے ساتھ سوار ہو جا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا. ولا تکن مع الکافرین، اور کافروں کا ساتھ نہ دے. قال سآوی الی جبل، بیٹے نے کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا. یعصمنی من الماء، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کوئی اللہ کے حکم سے بچانے والا نہیں ہے مگر وہی جس پر اللہ رحم فرمائے. وحال بینہم الموج، ان کے درمیان ایک موج آئی. فکان من المغرقین، اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا. وقیل یا ارض ابلعی ماءکی، اور کہا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا. ویا سماء اقلی، اور اے آسمان تھم جا. وغیض الماء، پانی خشک ہو گیا. وقضی الامر، اور فیصلہ چکا دیا گیا. واستوت علی الجودی، اور کشتی جودی کا پہاڑ کے ساتھ جا کر لگ گئی. وقیل، اور کہا گیا بعدا للقوم الظالمین، ظالموں پر پھٹکار ہے، لعنت ہے. ونادى نوح ربہ، اور نوح نے اپنے رب کو پکارا. فقال ربی ان ابنی من اہلی، ربا میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ سچا ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، سب حاکموں کا بڑا حاکم ہے. قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اللہ نے فرمایا کہ نوح وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح، وہ بد عمل آدمی ہے. فلا یعنی وہ اب تمہارا تعلق ختم ہو گیا. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، مت درخواست کرنا مجھ سے ایسی کے بارے میں جس کا تمہیں کوئی علم نہ ہو. انی اعظک، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں. ان تکون من الجاہلین، ایسا نہ ہو کہ تم جاہلوں میں شامل ہو جاؤ. قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک، حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی کہ ربا میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے سوال کروں ما لیس لی بہ علم، جس کا مجھے علم نہیں ہے. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر تم نے مجھ پر رحم نہ فرمایا، مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں نقصان سے دوچار ہونے والوں میں شامل ہو جاؤں گا. قیل یا نوح اہبط بسلام منا، کہا گیا کہ نوح اتر سلامتی کے ساتھ ہماری جانب سے. وبرکات علیک، اور اپنے اوپر برکتوں کے ساتھ. وعلی امم ممن معک، اور جو تمہارے ساتھ ہیں ان پر بھی. وامم سنمتعہم ثم یمسہم منا عذاب علیم، اور کچھ گروہ ایسے ہیں جنہیں دیں گے ہم دنیاوی فائدہ، پھر پہنچے گا ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب. تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک، یہ وہ غیب کی خبریں ہیں جو اے نبی ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. ما کنت تعلمھا انت ولا قومک من قبل ھذا، اور آپ اور نہ آپ کی قوم اس سے قبل ان کے بارے میں جانتی تھی. فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، پس صبر کر، یقیناً انجام تو اللہ سے ڈرنے والوں ہی کا ہے.